بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ پر فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کرے، جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام پر وہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا اور اسلام پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی کوئی محبت اور کوئی مودت قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اسلام کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ اب اسلام سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لائے ہیں۔ جس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ دین دین اسلام ہے، اور وہی دین معتبر ہے، اسی دین پر رہنے والے کے عمل قابل قبول ہیں۔ اس دور میں اگر کوئی کسی اور دین پر عمل کرتا ہے یا ان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو وہ دین بھی معتبر نہیں اور کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی کہ جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں حضور کے طفیل وہ دعائیں کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی تشریف آوری کے بعد اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ وہی لوگ جو پہلے محبت کرتے تھے، ترانے گاتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مخالف ہو گئے، فقط ذاتی مفاد اور حسد کی وجہ سے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے رسول ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے کہ جو جان بوجھ کر منکر ہو گئے، جان بوجھ کر انکاری ہو گئے، یعنی ایسوں کو تو ہدایت ملتی ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی جو ہے وہ یہ بہت نحوست ہے کہ ماننے کے باوجود بندہ انکار کرے، جاننے کے باوجود بندہ کسی چیز کا انکار کرے۔ معلوم ہوا کہ جو حسد ہے، حسد یہ نہایت خبیث بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حسد ذاتی مفاد کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے کسی کا انکار کر دینا، تو یہ انسان کو بعض اوقات کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے پر بہت ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یاد رہے یہ جو توبہ ہے یہ توبہ ہر گناہ سے مقبول ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اگر وہ پھر اسلام کی طرف آئے تو اگر اس وقت بھی وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہر گناہگار، ہر مجرم پریشان نہ ہو، توبہ کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ بندہ جب بھی توبہ کرے، جس وقت اور جہاں بھی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور وہ پھر جناب وہ حقیقی دین کی طرف، اسلام کی طرف اور عبادات کی طرف، اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف وہ آ سکتا ہے۔ تو یہ ان کے حق میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ بھی کفر کیا، ان کا انکار کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، حضور کی توصیف و تعظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف بیان کیا کرتے تھے اور آپ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو پھر وہ لوگ کافر ہو گئے اور انکاری ہو گئے، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا یہ گمراہ لوگ ہیں کہ جو ایمان سے پھر گئے اور انہوں نے کفر اختیار کیا۔ تو ایمان و کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی اور زیادتی ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں بکثرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیات بیان کی گئیں کہ یہ آیات پڑھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کفر میں بھی شدت کی آیات موجود ہیں۔ یہ آیات اس معنی میں ہیں کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور اسی طرح کفر کا زیادہ شدید ہونا اور کسی کا کم شدت والا ہونا۔ آیت میں فرمایا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا جائے تو اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کا یا تو یہ معنی ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی کیونکہ وہ توبہ کی طرف آ ہی نہیں رہا، وہ بار بار کفر کرتا جا رہا ہے اور بار بار اس کے کفر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یا یہ معنی ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں کیونکہ ان کی توبہ دل سے نہیں ہوتی، وہ دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، وہ زبانی کلامی کر دیتے اور پھر کفریہ کام کرنے شروع کر دیتے، پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو دل میں کفر بھرا ہوا ہے اور زبان سے توبہ کر رہے ہیں تو ایسی توبہ بھی ہرگز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ البتہ وہ توبہ کہ جو بندہ دل سے کرے اور اللہ کے حضور معافی مانگے تو وہ توبہ قابل قبول بھی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے بندے سے خوش اور راضی بھی ہوتا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ آخرت کی نجات ایمان پر، خاتمے پر ہے۔
آخرت میں نجات تب ملے گی جب بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اگر کفر پر اس کا خاتمہ ہوا تو اس کی نجات کسی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے. تو اس میں فرمایا کہ اگر کفر پر مرنے والا زمین بھر سونا بھی اپنے فدیے کے طور پر دے دے تو پھر بھی کسی صورت میں اس کو آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی. یہ بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمے پر ہے. اگر کوئی شخص پوری زندگی مومن رہا اور مرتے وقت وہ کافر ہو گیا تو اس کی ساری زندگی فضول گزری، ساری زندگی بیکار اور نقصان دہ. اور اگر کوئی شخص ساری زندگی کافر رہا لیکن مرتے وقت اسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو وہ ایک آیت سے خارج ہے کہ وہ نجات پا گیا. تو اسی لیے صالحین سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمے کی کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، زندگی کے آخری لمحات ایمان پر گزر جائیں تو وہ زندگی گزارنے کا پھر فائدہ بھی ہے اور انسان کی نجات بھی ہے. اور بندہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے معاملے میں کیا ہے، ہم اچھا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی خفیہ تدبیر اس معاملے میں کیا ہے، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے آخری وقت میں کیا ہے. بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے اور اپنے ایمان کی فکر کرتا رہے. حضرت یوسف بن ابساط رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری کے پاس گیا، آپ ساری رات روتے رہے. میں نے پوچھا کہ کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. گناہ اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہیں ایمان کی دولت نہ چھین لی جائے. تو ایمان کی فکر کے لیے وہ ساری رات روتے رہتے تھے. فکر معاش بد بلا ہولے میار جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی فکر عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے، زندگی بھر ایمان پر اور اسلام پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. آج ماشاءاللہ ہمارے 3 سپارے ترجمہ اور تفسیر کے مکمل ہو چکے ہیں. زندگی رہی تو کل سے انشاءاللہ 4تھے سپارے کی ہم